بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ یہ ہماری دعا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا، بہت بڑا کرم ہوا، اس کا رحم ہوا۔ اس رب نے محبت کی نگاہ سے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے صبح کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں آپ حضرات کے لیے یہ جو دعا کرتا ہوں نا، آپ حضرات روزانہ اس دعا میں شامل ہوا کریں۔ کیا پتہ اللہ پاک مہربان ہو جائے۔ آپ روزانہ ترتیب سے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بڑی پسند ہے۔ عمل چاہے تھوڑا ہو مگر آدمی کرے روزانہ، اور وہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ایک دن زیادہ عمل کر لیا اور پھر دوسرے دن چھٹی، تیسرے دن چھٹی، اس طرح نہیں کرنا۔ عمل چاہے تھوڑا ہو مگر کرنا روزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ نماز پڑھ کے اللہ کے ذکر میں بیٹھ جائیں، تھوڑا کریں مگر کریں روزانہ۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں، جتنی ہو سکے اتنی کریں مگر کریں روزانہ۔ درود پاک کی تسبیح جتنی ہو سکے
10 مرتبہ پڑھیں، 50 مرتبہ، 100 مرتبہ، مگر پڑھیں روزانہ۔ جس طرح ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اپنے کام کی طرف جاتے ہیں، تو اعمال میں سستی نہ کریں، عمل بھی ہم روزانہ کرتے رہیں، اور نماز 5 ٹائم کی جو نا پابندی کرنی ہے۔ اس طرح یہ نہ ہو فجر کی پڑھ لی، پھر ظہر چھوڑ دی، عصر چھوڑ دی، مغرب چھوڑ دی، پھر جا کے عشاء کی پڑھ لی۔ فجر بھی پڑھنی ہے، ظہر بھی پڑھنی ہے، عصر بھی پڑھنی ہے، مغرب بھی پڑھنی ہے، عشاء بھی پڑھنی ہے۔ اگر ہو سکے، اگر آپ کو اللہ سے سچی محبت ہے تو پھر تہجد کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ اور اس میں ایسا وقت ایک ہوتا ہے، بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، رات کے اخیر پہر میں تنہائی میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب انسان اللہ کو اپنا حال سنا رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتے، دیکھو میرے بندوں کو دیکھو، اور اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ پاک بہت بڑے مہربان ہیں، بڑے رحیم کریم ہیں، بڑے مہربان ہیں، ہمارے انتظار میں رہتے ہیں۔ اور جو بندہ ساری زندگی اللہ کا نافرمان رہا ہو، تو جب وہ توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، بہت ہی قریب ہو جاتے ہیں۔ جو مانگتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے دیتے ہیں۔ جس طرح ہمارے گھر میں مہمان آ جاتا ہے نا دور دراز سے، کتنی ہم اس کی خاطر مدارت کرتے ہیں۔ جب ایک گناہ سے، استغفر اللہ، گناہوں سے لتھڑا ہوا انسان جب اللہ سے صلح کرتا ہے، اپنے رب کو مناتا ہے، اللہ اکبر، وہ کیا ہی منظر ہوتا ہے اس بندے کا اور اللہ کے درمیان۔ اللہ اکبر۔ تو اس دنیا میں ہم بھی اپنے اللہ کو منا لیں۔ یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، اور آخرت کی زندگی بڑی لمبی ہے۔ دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسی ہے جیسے انسان ایک دروازے سے داخل ہو اور دوسرے دروازے سے نکل جائے، اور آخرت کی زندگی کی مثال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے
کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی خالی جگہ ہے، اگر ان کو رائی کے دانے سے اگر بھر دیا جائے تو 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور ایک دانہ لے کر جائے، ممکن ہے ایک نہ ایک دن وہ دانے ختم ہو جائیں گے، اور آخرت کی زندگی اتنی لمبی ہے، نہ ختم ہونے والی۔ وہاں جو مقام ملے گا ہمیشہ رہے گا، وہاں جو عزت ملے گی ہمیشہ رہے گی، وہاں جو نعمتیں ملیں گی ہمیشہ پاس رہیں گی نعمتیں، محبت ہوگی وہاں، نفرت نہیں ہوگی، ریشمی لباس پہنائے جائیں گے، گھنگریلے بال ہوں گے، آنکھوں میں سرما لگایا ہوگا۔ اللہ اکبر! اس زندگی کی خوشخبری اللہ نے ہمیں سنائی ہے، اللہ کے حبیب نے سنائی ہے، اور وہ زندگی ہمیں کیسے ملے گی؟ جب ہم اللہ کو راضی کریں گے۔ اعمال والی زندگی اللہ کو پسند ہے۔ اللہ اکبر! کریں ہم تیاری آخرت کی، کریں ہم تیاری آخرت کی، یہاں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے، جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔